الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. إذا قرأت اے اردت القراءت، اے میرے لاڈلے پیغمبر، جب آپ اور آپ کی امت قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمے پہ غور کرنا. جب آپ اور آپ کی امت پڑھنے کا ارادہ کریں، اذا قرأت اے اردت، ارادہ کریں قرآن مجید کی تلاوت کا، سب سے پہلے پناہ مانگیں شیطان مردود سے. یا اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا. آج ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا عوام اور خواص کو. شیطان کے دو جال ہیں یا دو پھندے ہیں، اس کے دو حملے ہیں، دو ذرائع ہیں. پہلا ان میں سے یہ ہے کہ خواہشات، اس کے ذریعے سے وہ حملہ کرتا ہے. حب الشہوات، اس کو وہ اپنا جال بناتا ہے. جیسے قرآن مجید میں زین للناس، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا. کہ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے شہوات کی محبت. عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، ڈھیر مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، خوبصورت گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتی ہے. لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے. شیطان ان کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، تغریر کرتا ہے. کبھی بالنساء، کبھی بالبنین، کبھی بالقناطیر المقنطرہ، کبھی بالذہب، کبھی فضہ، کبھی خیل، کبھی چوپائے، کبھی کھیتی. یہ دھوکہ دیتا ہے. تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے خواہشات کی تابعداری، نفسانی خواہشات. اس کی وجہ سے شیطان حملہ کرتا ہے، جال بچھاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ کون سا جال ہے اس کے پاس؟ شکوک و شبہات انسان کے دل میں ڈالتا ہے. عقائد کی دنیا میں شبہ ڈالتا ہے. ایسے کیوں ہے؟ تقدیر کی بات آئی شبہات ڈالے گا، علم غیب کی بات آئی شبہات ڈالے گا، حاضر و ناظر کی بات آئی شبہات ڈالے گا، سوا عدم سوا کی بات آئی شبہات ڈالے گا، نظر و نیاز منت بلوتی کی بات آئی شبہات ڈالے گا. ایسے کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کے دو حملے ہیں، نفسانی خواہشات اور شبہات. اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، چاہے وہ شبہات ہیں اور چاہے وہ نفسانی خواہشات ہیں. تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نفسانی خواہشات اور شبہات جو شیطان کے جال ہیں، اللہ ان کی مضرت سے، نقصان سے، خسارے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. خواہشات اور شبہات، ان کی مضرت، نقصان، گھاٹا، یا اللہ شیطان مردود کی ان جالوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں.
پنڈی گیپ میں محلہ مولا میں ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ، میں نے ان کے پاس 4 سال پڑھا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں لولا علماء تدینا ولا علمنا ولا علمنا، وہ میرے استاذ نہ ہوتے شاید ہم ہدایت پہ نہ ہوتے، وہ میرے استاذ نہ ہوتے، ان سے نہ پڑھا ہوتا، نہ ہمیں علم کا پتہ ہوتا، دین کا پتہ ہوتا، نہ ہم پڑھا سکتے، نہ ہمیں کوئی استاذ العلماء کہتا، جامع المعقول والمنقول کہتا، چاہے میں استاذ العلماء نہیں، جامع المعقول والمنقول نہیں، چھوٹا سا میں مدرس ہوں، لیکن میں استاذوں کی عظمت بیان کر رہا ہوں، لولا علماء تدینا ولا علمنا ولا علمنا۔ جی تو ایک طریقہ تھا ان کی لقلنا، اگر وہ ایسے کہے گا تو ہم ایسے کہیں گے، یعنی سوال و جواب، اس سے آدمی کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، جس طرح کافیہ، شرح جامی، فنون کی کتابوں میں دیکھتے۔ تو استاد محترم مدظ العالی کے انداز میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ شیطان جب شر بعض ہے، بعض شر ہے، رب کائنات نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ اور میرے ایک استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ برکتہ الوالی مفتاح العلوم، میں 2 سال استاذوں کے پاس رہا، اور میرے استاد محترم فاضل دیوبند تھے، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد تھے، استاد محترم فاضل دیوبند خصوصی شاگرد تھے۔ ان کا انداز یہ تھا، فرماتے تھے جب سوال کرو تو ایسا پتہ چلے کہ یہ سائل کے ساتھ ہے، معترض کے ساتھ ہے، ایسے انداز سے بات کرو، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو فاضل دیوبند الحمدللہ میری حدیث کی سند میں ایک واسطہ انور شاہ کاشمیری تھا، اور میری تفسیر میں 2 واسطے، استاد سلطان محمد اور پھر آگے حضرت شیخ القرآن کے استاذوں کے استاد ہیں، پھر انہوں نے پڑھا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ سے۔ یہ جو ہم تفسیر پڑھاتے ہیں تو سند بتانی ضروری ہوتی ہے، میرے 2 واسطے ہیں، مولانا سلطان محمد عمدۃ المدرسین حافظہ اللہ، پھر حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاذوں کے استاد، اور ان کے استاد ہیں مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ۔ تو اس لیے میں سوال و جواب میں آ کے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ اگر کوئی سوال کرے استاد جی شیطان جو شر بعد ہے رب نے کیوں پیدا کیا اس کو، تو بھائی 3 وجہ ہے جس وجہ سے رب کائنات نے شیطان کو پیدا کیا۔ جب اس پہ انسان کی نظر پڑتی ہے نا، ان 3 باتوں کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب کائنات کی ہر بات میں حکمت ہے۔ پہلی چیز ہے تکمیل انسانیت، شیطان کو پیدا کیا باوجود اس کی کہ شر بعد ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وَوَكَلٌ عَلَى مَوْلَا، نرا بوجھ ہے، لیکن رب کائنات نے سے پیدا فرمایا تکمیل انسانیت کی۔ آپ اس کو ذرا سمجھو، انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، اور یہ محبت آ جائے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے، یہ اللہ اپنی اشرف المخلوقات سے چاہتا ہے کہ اشرف المخلوقات اس کا قلبی تعلق میرے ساتھ بن جائے، پھر میں اس کا بن جاؤں۔ دلیل قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، یہ اس بات رسالت کی بھی دلیل ہوتی ہے، قل اور حق نبوت کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو بس میری تابعداری کرتے رہو، میرے پیچھے چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے، اتباع کرنی ہے، اتباع سنت۔ جو آدمی استغفار زیادہ کرتا ہے اور اتباع سنت کرتا ہے
اسے دنیا میں بھی اللہ عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ، حشر میں بھی، پرسرات میں بھی۔ اللہ دونوں چیزوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرما میری اتباع کرو، جب اتباع سنت کرو گے یحببکم اللہ، پہلے تم محب ہو، اب اللہ محب بن جائے گا، تم محبوب ہو جاؤ۔ پھر اللہ گناہ معاف کر دیتے جس سے محبت رکھتے، اور اللہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب انسان کا قلبی تعلق اور رابطہ اللہ سے ہو جائے، وہ اتباع سنت سے ملے گا۔ اور رب نے بات محبت سے شروع کی ہے۔ محبت کی 4 وجہ ہوتی ہے، عام جو مشہور ہے: جمال، کمال، قرب اور احسان۔ یہ ساری چیزیں رب کائنات میں موجود ہیں۔ یار اس سے پیار کیوں ہے؟ جمال ہے، اللہ میں جمال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل چیز ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کمال، یار میرا اس سے پیار ہے، اس میں کمال بڑھے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے بڑا کمال ہے ہماری اللہ سے محبت۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے یار میرا قریبی ہے، اس لیے میں محبت رکھتا ہوں، شہزادہ میرا قریب ہے، قریبی رشتہ دار ہے، میری اس سے محبت ہے، یار ہی وجہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ سے بھی کچھ زیادہ قریب ہے، اس لیے تیسری وجہ ہوتی ہے۔ چوتھی یار چھوڑ، جمال بھی کوئی نہیں، کمال بھی کوئی نہیں، قرب بھی کوئی نہیں، احسان بڑے ہیں۔ بھائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ میں تو جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، اللہ قریب ایسے ہے کوئی قریب نہیں، اور اللہ رب العزت کے احسان بھی۔ یہ 4 وجہ ہے۔ عطا اللہ بدیالی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی 4 وجہ نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھی، لیکن اس فقیر کی ایک الہامی چیز سمجھ نہیں۔ 5ویں چیز ہے کہ آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے، نہ جمال، نہ کمال، نہ قرب اور نہ احسان۔ کیا تیری کیوں محبت ہے علی یعقوب سے؟ اس حدیث کا کردار بڑا اعلیٰ ہے اس کا، تو رب کائنات کا کردار اتنا ہے، کردار اتنا کیسے؟ یرزق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ہے کردار کہ نہیں کردار؟ اور سب سے بڑا کردار یغفر لکم ذنوبکم، سبحان اللہ، کیسا کردار ہے رب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے انہ کان بی خفیا، اللہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے بارے میں جو گمان کرو اللہ وہی انسان کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ 5ویں وجہ محبت کی ہے، یار اور کچھ نہیں، کردار بڑا اعلیٰ ہے، اس کا کردار بڑا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے یار کردار بھی کوئی نہیں، پھر کیوں محبت رکھتے ہو؟ یار عزت بڑی ہے، اس کی للہ العزت ولرسول، اللہ ہی کے لیے عزت، عزتوں کا مالک کون ہے؟ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو کس نے عزت عطا کی ہے؟ اس مخلوق کو کون کرتا ہے؟ تو 6 نمبر پہ ہوتی ہے محبت کی وجہ کہ یار اس کی عزت بڑی ہے، تو ہم اللہ سے محبت کیوں نہ رکھیں؟ جمال ہے، کمال ہے، قرب ہے، جی احسان ہے، اللہ کا ایک کردار ہے، سبحان اللہ، ساری اونچی آواز سے، اور پھر اللہ کی عزت بہت بڑی عزت ہے۔ للہ العزہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، ہے نا؟ پھر آخر میں ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، وہ مخلص اور مشفق بہت زیادہ ہے۔ تو رب کائنات کا اخلاص اور شفقت اتنی بڑی ہے کہ کیسے جلال میں آ کے کہتا ہے، پیار میں آ کے کہتا ہے
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم ایمان لائے اور شکر ادا ہے کہ نہیں؟ کبھی رب کائنات فرماتا ہے کہ اذ انتم مجنۃ فی بطون امہاتکم، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ماں کے پیٹوں میں کچے بچے تھے، میں نے کتنی شفقت کی ہے ماں کے پیٹ میں، باہر آئے ہو تو ماں کے پستانوں سے سینے سے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، تھوڑے سے بڑے ہوئی ہو تو پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں کا دودھ تمہیں نصیب ہوتا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ۔ تو بھائی کو بات سمجھ آئی، میں لمبا نکل گیا ہوں لیکن آپ عالم پڑھ رہے ہیں سمجھنا۔ تو اس لیے تکمیل انسانیت میں اللہ چاہتے ہیں اشرف المخلوقات میرے ساتھ محبت رکھیں، میرے ساتھ پیار رکھیں، اور اس میں رکاوٹ شیطان کی ہے۔ شیطان کہتا ہے تو اللہ سے اور رسول سے محبت نہ رکھ، بلکہ تیری محبت دنیا کے مال و متاع سے ہونی چاہیے۔ جی اللہ کے ساتھ محبت کے 7 درجے میں نے بیان کیا، آپ خوش ہوئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی 7 درجے سن لو۔ پہلی بات ہے نبی علیہ السلام میں جمال ہے، ہماری محبت ہے۔ اکثر من کا لم ترکت عین واجمل من کا لم تلد النساء، تو بدر منیری ہما اخترن سلطان ملکی ہما لشکر، میرے آقا میں کمال ہے، انکا لعلی خلق عظیم۔ پھر میرے آقا کا قرب ہے، النبی اولا بالمؤمنین، محبت اور شفقت میں اتنے قریب ہے، اتنا ماں باپ بھی قریب نہیں ہے، جان بھی قریب نہیں ہے۔ ویسے تو حاضر و ناظر عالم الغیب اللہ کی ذات، آپ کی محبت اور قرب اتنا ہے، النبی اولا بالمؤمنین۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے احسان ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے احسان امت میں کتنے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ 4 چیزیں مدانی صاحب نے بھی لکھی ہے، لیکن 3 میری الہامی چیزیں الحمدللہ۔ 5ویں چیز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کردار یہ ہے آپ طاہر ہیں، مطہر ہیں، جی آپ پاکیزہ ہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ اس امت کی وجہ سے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہے کہ نہیں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، سبحان اللہ، ہے نا کردار آپ کا یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا کردار ہے نبی علیہ السلام کا، اور پورے دین متین کو بیان کیا ہے۔ 35 غزوات ہیں جی جو آپ کے دور میں ہوئی ہیں، کتنا بڑا کردار ہے۔ اونٹوں کے چرواہوں کو ایسا بنا دیا کہ بات فرش پہ کرتے ہیں، عرض قرآن بن کے آ جاتا، رنگ کا کالا بلال، ہونٹ موٹے ہیں، جوتیوں سمیت جنت میں پہنچ گیا۔ یہ نہیں چلتے اس فرش پہ جوتیوں کی آواز عرش پہ سنائی دے۔ یہ کردار ہے یا کہ نہیں ہے کردار؟ جی گمراہوں کی طرف نظر رحمت کی تو رب کائنات نے ان لوگوں کو اولیاء بنا دیا، صحابہ بنا دیا۔ اور 6ٹھی وجہ عزت، سبحان اللہ، میں یہاں کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں، میں محبت پیار کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی عزت کیا ہے؟ دیکھنی ہے تو اور عزت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں رب کائنات آسمان پہ لے گئے ہیں۔ یہ آپ کی عزت ہے یا کہ نہیں ہے؟ عزت۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چہرہ اوپر کیا تو رب کائنات نے قبلے بدل کے رکھ دیے۔ ہے آپ کی عزت کے یہ نہیں ہے عزت؟ جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، 104 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں، 4 کا خلاصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ یہ کس کی عزت ہے؟ تو کردار بھی آپ کا اعلیٰ ہے اور عزت بھی اعلیٰ۔ جب اللہ آپ کا ذکر کرتے ہیں تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
हमारी आपसे मोहब्बत। और छठी वजह होती है इखलास और शफकत। मेरे आका का इखलास और शफकत देखे फरमा रहे हैं, एक जूती पहन के और दूसरी उतार के ना चला करो, कहीं गिर ना जाओ। जो दुनिया में गिरना पसंद नहीं करते, पुरसरात पे पसंद करेंगे। ये इखलास है या कि नहीं? जा रहे तो रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल करना, मेरी उम्मत का ख्याल करना। तो ये इखलास है या कि नहीं है? फरमाया मुबारक जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। 7 दफा मुबारक जिसने मुझे देखा ईमान ले आया, और 7 दफा जिसने मुझे नहीं देखा और ईमान ले आया। हमारी कितनी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मेरे आका से हमारी मोहब्बत, जमाल, कमाल, कुर्ब, एहसान, किरदार, इज्जत और इखलास की वजह से। अब आप बात को समझे कि शैतान को क्यों पैदा किया? तकमील इंसानियत के लिए। दिल चाहेगा अल्लाह से मोहब्बत, शैतान रुकावट डालेगा, बवाने डालेगा। रात में मुताला कर रहा था, अश्शय्यु इज़ा तहक्कक मअल मवाने कान अकबर। अश्शय्यु इज़ा तहक्कक मअल मवाने कान अकबर। जब रुकावटें हो फिर कोई चीज साबित हो जाए तो ये अकबर होती है। शैतान की रुकावट पैदा कर दी, इंसान तेरा इम्तिहान है। अब जब ये है तो अब इंसान की तकमील और इंसान को अकमल बनाया कि शैतान लानती रोक रहा है, फिर तू मेरे साथ मोहब्बत रखता है, फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है, फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का मुहिब बनता है, गुलाम बनता है। तो शैतान को पैदा करने की हिकमत यह है, तकमील इंसानियत। जब ये रुकावट होगी, माने होगा, तो फिर इंसान जब जोर लगा के अल्लाह का बन जाएगा। लैसा लहू सुल्तान अलल लज़ीना, उन लोगों पे जो ईमान लाए, अल्लाह पे भरोसा करते, शैतान का जोर ही नहीं चलता। ये इंसान की तकमील है, इंसान का क्या है? शाबाश, एक मकाम है और मर्तबा। दूसरी वजह शैतान को पैदा करने की क्या है मौला? सुनना, वो है कि ये दीनी डिफेंस है, दीनी तहफ़्फ़ुज़ है। मुझे बताओ, ये जो ताला है, ताला क्यों बनाया गया? जरा बताओ, ताला क्यों बनाया? हम ताला लगाते हैं, इनामुल्लाह सब ताला लगाते हैं, कारी इस्माइल सब ताला लगाते। ये क्यों है? चोर से बचने के लिए। चोर ना होता तो ताला कौन लगाता? चोर ना होता तो आप उसको लॉक कैसे करते? चाबी का इंतजाम कैसे करते? सुभान अल्लाह, रब ने पैदा किया शैतान को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसमें हम पे एहसान है, जिन्नात पे एहसान है, फरिश्तों पे एहसान है, पूरी मखलूक पे एहसान है। क्यों एहसान है जी? फरिश्ते तो मासूम है, बच्चे तो मासूम है, इंस व जिन्न सब के लिए रब्बे कायनात ने इनाम किया है। ये शैतान दीनी डिफेंस है। अगर ये न होता तो फिर खतरा होता है ना? खतरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हिदायत देना, शैतान के अमलों से बचाना। तो ताला क्यों है? इसलिए है कि चोर है। तो हम भी जो ताले लगाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये गुनाह नहीं करना, ये गुनाह नहीं करना, अतूबु इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये शैतान को अल्लाह ने पैदा किया, इसमें ये हिकमत। वो बात समझ आई है या कि नहीं? और तीसरी हिकमत शैतान को पैदा करने की क्या है? कि इंसान को तहम्मुले मुश्किलात का खूगर बनाना। जितनी मुश्किलात है उनको बर्दाश्त करें। क्यों? शैतान की पूरी कोशिश है, शैतान का पूरा हमला है कि अल्लाह का न बने, ये मेरा। आबिदीन पे हमला, उलमा पे हमला, हुफ़ाज़ पे हमला, औरतों पे हमला, मर्दों पे हमला, शहरी देहाती पे हमला, सिंधी हिंदी पे हमला, अरबी आलमी पे हमला, हर एक पे हमला करता। हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक शैतान है कि उसे बुराई की तरफ राग़िब करता है, और एक फरिश्ता है जो नेकी की तरफ राग़िब करता है।
میری ماں نے پوچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ فرما میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے احسان کیا، وہ شیطان مجھے حکم نہیں کرتا، الہام نہیں کرتا مگر نیکی کا، یعنی شیطان یہ ریکارڈ ہے، شیطان ملعون، فرمایا جو میرے ساتھ تھا وہ اسلم جھک گیا ہے، مجھے اللہ نے اس سے محفوظ کیا۔ سبحان اللہ، کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی حملہ میرے آقا پہ نہیں تھا، آپ ایسے معصوم، ایسے معصوم، ایسے محفوظ ہیں۔ تو میرے خیال بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس شیطان نے مشکلات پیدا کی ہیں، ایمان میں حملہ کرتا ہے، طاعات پہ حملہ کرتا ہے، عبادات میں کرتا ہے، معاملات میں کرتا ہے، معاشرت میں کرتا ہے، اخلاقیات میں کرتا ہے، سفر حضر میں کرتا ہے، زندگی میں کرتا ہے، مرتے وقت کرتا ہے۔ بڑی مشکلات ہے، ان کا تحمل کہ انسان برداشت کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ان مشکلات سے محفوظ ہو جائے گا، ان کا حامل ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ یہ امتحان کے طور پہ رب کائنات نے شیطان کو پیدا کیا ہے، تکمیل انسانیت، دینی ڈیفنس، تحفظ، اور تیسرے نمبر پہ ہے تحمل مشکلات، مشکلات کو برداشت کرنے کا وعدہ اور حکم اور معادی بن جائے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، ایک جہاد ہے بدر میں، ایک ہے احد میں، لیکن ایک ہے حنین میں، ہے جہاد کے نہیں۔ ایک جہاد یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ جہاد ہے، کار گناہ نہیں کرتا، کار برائی نہیں کرتا، آجا گمراہی میں نہیں، چھوڑ دی عقیدہ نہیں، مرزائی بن جا، رافسی بن جا، چکرالوی بن جا، گمراہ ہو جا، فلاں فرقے میں چلا جا۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو اپنے نفس سے جہاد کرے، شیطان سے جہاد کرے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ جہاد کر رہا ہے اپنے ذات کے فائدے کے لیے۔ وہاں غنیمت مال و دولت ہے، یہاں غنیمت جنت ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہاں مال و دولت غنیمت میں آئے گی، یہاں غنیمت میں حوض کوثر آئے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت آئے گی۔ تو ذرا میں دہرا دوں، شیطان کے دو جال ہیں، خواہشات، شکوک و شبہات۔ پھر اس شر کو کیوں پیدا کیا؟ تکمیل انسانیت، دینی ڈیفنس اور تحفظ کے لیے، تحمل مشکلات کا خوگر اور عادی بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الآلاء، اللہم احفظنا من كل عدو، من كل عدو، آمین یا رب العالمین۔